اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، انہی سے بھی یہی تقاضا تھا خالق کائنات کا، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہوگے اور کیا ہے، فلاح پانے والوں میں سے ہوگے۔ اگر یہ کرو گے، متقی بھی ہو جاؤ گے، تو اللہ نے کیوں یہ آپ سے تقاضا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ خالق جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے آپ سے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو آپ کے لیے ایک شامیانہ بنایا ہے، نیل گوں شامیانہ، بغیر ستون کے، بغیر لکڑیوں کے۔ نذیر حسین ادھر جب لگاتا ہے تو وہ بانس ہوتے ہیں شامیانہ، ہوا ہے تو گر جاتا ہے، لیکن اللہ نے لگایا ہوا شامیانہ نہ کوئی بانس ہے، نہ لکڑی ہیں، نہ ستون ہے، نہ ہوا گرا سکتی ہے، نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگ ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے اس کے ذریعے خارج کیے، پانی کے ذریعے میوے، پھل، فروٹ مختلف قسم کے۔ کیوں ہم نے خارج کیے، نکالے زمین سے؟ رزقاً لکم، تاکہ تمہارے لیے روزی رزق بنے، کھانے پینے کی اشیاء بنے، آپ لوگ کھائیں۔ اب اللہ چاہتا کیا ہے؟ پہلے یا ایھا الناس اعبدوا، میری عبادت کرو۔ اب کیا چاہتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ، قرار نہ دو اللہ کے لیے اندادوں، شریک، یہ قرار نہ دو۔ وانتم تعلمون، یہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ نہیں ہے جو زمین بنائے، کوئی بندہ نہیں ہے جو آسمان کو شامیانہ بنائے، کوئی بندہ نہیں ہے جو پانی کو برسائے، کوئی بھی نہیں ہے یہ سارے کام کر سکے۔ تم یہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر کیا ہے، اللہ کا کیا ہے، شریک بناتے ہو۔ تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اللہ کا شریک بنائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس کا علم رکھتے ہو۔